بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو میگ یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ آپ بہت ہی مبارک ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں ایک بار پھر یہ موقع ملا ہے کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے کی برکات سے فیضیاب ہو سکیں۔ ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ یکم رمضان المبارک کا وظیفہ ہے، جس کو آپ نے رمضان کے مہینے کے پہلے دن کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ ایسا مجرب وظیفہ ہے جس کی برکت سے آپ کی تمام جائز حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک مبارک سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، اس تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو ناظرین، انسان کو اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا تو ہر صورت ہی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ سب زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ان مشکلات سے نکلنے کے لیے اپنا کلام یعنی قرآن پاک عطا فرمایا ہے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسے اعمال عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعے نہ صرف مسلمان اپنی مشکلات حل کروا سکتا ہے بلکہ اپنی تمام حاجات کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر کے ان کو پورا کروا سکتا ہے۔ آج جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، جس کی برکت سے آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ بس آپ اس وظیفے کو بتلائے گئے طریقے کے مطابق رمضان کی پہلی تاریخ کو کر لیں۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی سورہ تکویر کا وظیفہ ہے، جو کہ 30ویں پارے کی سورت ہے اور زیادہ لمبی نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے ہی بتلایا کہ یہ وظیفہ یکم رمضان کا ہے، اس لیے آپ نے یکم رمضان کو نماز فجر اور نماز عشاء کے درمیان یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو کسی ایسی جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے جہاں پر مکمل یکسوئی ہو اور آپ کو تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو، اور اس وظیفے کے درمیان آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، اور ایسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے اور جس مشکل کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے اس مشکل کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے آپ کی مشکل آسان کر دی جائے گی اور آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری کر دی جائے گی۔ ایک بات یاد رہے کہ آپ نے کسی ناجائز کام کے لیے یہ وظیفہ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس کا کلام پاک پڑھ کر کسی ناجائز چیز کے لیے مانگنا سخت گناہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ناجائز کاموں کے لیے دعا کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اس وظیفے کو صرف جائز حاجات کے لیے کرنے کی اجازت ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اپنے بندوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور پھر اوپر سے مہینہ بھی رحمتوں والا ہے، اور پھر خود اندازہ لگا لیں کہ رحمتوں والے مہینے میں جب اللہ تعالیٰ سے اس کے کلام کے وسیلے سے مانگا جائے تو ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح نازل ہوگی۔ اس مبارک وظیفے کو خود بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔